अस्सलाम वालेकुम गिलगित बल्तिस्तान, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप देख रहे हैं नमकीन चाय विद नफा और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद खबर। आज जिस शख्सियत से हम मिलने जा रहे हैं वो रहते तो लंदन में है, मगर उनका दिल गिलगित बल्तिस्तान के लिए धड़कता है। उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के बच्चों के लिए 24 से ज्यादा स्कूल्स खोले और उनकी माओं के लिए भी स्किल सेंटर्स खोले। पेशे के लिहाज से वो डॉक्टर हैं, मगर वो गिलगित बल्तिस्तान के लिए सोशल वर्कर काम करते हैं। आज आए उनसे मिलते हैं और उनकी जिंदगी के बारे में जानते, तो हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं मैम? सलाम खावर, गुड टू सी यू। Thank you, ma'am. सुबह सुबह अच्छा, कैसे बस मिजाज हैं अल्लाह आप? का करम है आपके घर में। बस सुना कि नाश्ता बहुत अच्छा बनता है तो इसीलिए आ गया। बिल्कुल हमने सुना है कि आपको नमकीन चाय बहुत पसंद है, तो हमने भी आपके लिए गर्म नाश्ता और Thank you, नमकीन ma'am. चाय तैयार किया। प्लीज आइए। बहुत शुक्रिया मैम कि आपने हमें अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। सबसे पहले हमारे ऑडियंस के लिए जरा अपना तारुफ करा दें कि भाई रहती तो आप लंदन में हैं, मगर अभी गिलगित में क्या कर रही हैं, कहाँ से पढ़ा, क्या क्या किया और अब क्या कर रही हैं? अच्छा, तो मैं जो हूँ जुटियाल में पैदा हुई हूँ, अपर जुटियाल में। मेरे पेरेंट्स हुंजा से 1960 अर्ली 60 में मूव हो गए गिलगित। हमारे वालिद साहब ने देखा कि हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले तो वो मूव हो गए। तो उन्होंने फिर वहाँ घर बनाया। हम तकरीबन एक बहन के अलावा सब बहन भाई वहीं पैदा हो गए। मेरा नंबर है बहन भाइयों में पांचवा नंबर, यानी मैं पांचवी बेटी हूँ। और फिर एक माशाल्लाह एक मेरा भाई। तो मैं अर्ली 70s में पैदा हूँ। मतलब आप अंदाजा करें उस वक्त कोई डिजिटल टाइम, कोई डिजिटल वर्ल्ड की ऐसी बात नहीं थी। तो एक बात मेरे लिए ख़ास थी कि मेरी वालदा ने बताया कि वो मेरी पैदाइश से ना खुश थी। बस ये इम्पोर्टेंट बात है कि मैं ज़बरदस्ती आ गई हूँ इस दुनिया में। इसके अलावा मैंने फिर टीजे प्राइमरी स्कूल जुटियाल से अपनी इब्तिदाई तालीम हासिल की, पहली तीसरी तक। उसके बाद वो बन गया पब्लिक स्कूल जुटियाल गिलगित। अच्छा, उससे पब्लिक स्कूल का पहले क्या था वो? उससे पब्लिक स्कूल के पहले कोई नहीं हुआ था। अच्छा। पब्लिक स्कूल आई थिंक इसके आगाज हुआ ही आई थिंक 80s में हुआ। अच्छा। अर्ली 80s में जी। उससे पहले या गवर्नमेंट के स्कूल होते थे या इस तरह। अच्छा। तो आप पायनियर्स हैं पब्लिक स्कूल के? जी बिल्कुल। पब्लिक स्कूल जुटियाल गिलगित की, जिसका नाम अभी कर्नल मुजीबुर रहमान पब्लिक स्कूल है जी। उसमें मुझे तालीम हासिल करने का मौका मिला। पहले मैंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा आपको एक क्लास नीचे करेंगे, तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाती हूँ। लेकिन मेरे भाई को तो वहाँ पे बिल्कुल नर्सरी में डाला गया। फिर मेरी वालदा ने कहा आपका जाना तो जरूरी है, क्योंकि उसकी हिफाजत भी तो करनी है। एक ही बेटा है, उसका ख्याल भी रखना है। अच्छा, आप सारे बहनों में एक ही भाई था? एक ही भाई था। सारी बाकी बहनें तो गवर्नमेंट स्कूल गई, फिर मुझे स्पेशली उस स्कूल में डाल दिया गया, खुशकिस्मती भाई के लिए। बिल्कुल। तो प्राइवेट यानी बेहतरीन प्राइवेट स्कूल जिसे कहते हैं उस जमाने का। तो उसमें मैंने फिर आगे से क्लास 5th से लेके मैट्रिक तक मैंने 1989 में मैट्रिक किया वहाँ से। फिर उसके बाद बस अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस स्कूल में मुझे बड़े अच्छे मौके मिले। मैंने उस स्कूल में एक्सेल किया। तो इस तरह से फिर उसके बाद स्कूलिंग करके, अब उस ज़माने में कोई लड़कियों का ना आगे से हाई स्कूल है ना कॉलेज है, तो मैंने वालिदैन से कहा, मतलब उस वक्त रवाज तो नहीं, मुझे तो जाना है इस्लामाबाद। मेरी तो पोजीशन भी आ गई है मैट्रिक, मुझे तो जाना। पहले थोड़ा सा उन्होंने कहा नहीं आप लड़की हो, क्या आपको इस्लामाबाद भेजना। फिर कुछ रिश्तेदारों से वालिद साहब ने कंसल्ट किया। मेरे वालिद साहब इंतहाई नेक थे और उन्होंने सारी ज़िंदगी बिजनेस किया गिलगित में। अपने उनकी दुकान हुआ करती थी। तो इसी तरह उन्होंने रिश्तेदारों से कंसल्ट करके मुझे भेज ही दिया। पहले थोड़ी सी रेजिस्टेंस हुई तो मैंने थ्रेट्स भी देने शुरू किए, भेजना है कि नहीं अब्बू, मैं तो नेटको के बस में बैठ के जाऊंगी, आपने नहीं भेजना। बस मेरे जहन में एक भूत सवाल था कि तालीम हासिल करनी है, जैसे भी ये करनी है। फिर मैं गई तो मुझे F72 सीबी कॉलेज, बहुत सारी जगहों पे एडमिशन मिल गए। तो मैंने सीबी कॉलेज को चूज किया। फर्स्ट ईयर में आपने वहाँ स्टडी की? फर्स्ट ईयर में, क्योंकि मैट्रिक हमारे ज़माने में 89 में मैंने मैट्रिक किया। उसके ऊपर स्कूल नहीं था? नहीं,
کوئی لڑکیوں کے لیے آگے کالج وغیرہ کوئی کنسیپٹ نہیں تھا گلگت میں نہیں گلگت میں بس یہی تھا. تو ہم میرا خیال اس میں زیادہ بہت ساری لڑکیوں کو الاؤ بھی نہیں کیا, بس ہم کچھ لڑکیاں جو پاس ہو گئیں اس طرح سے, جیسے مرحومہ اندلیب خورشید جو تھیں جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ تھی. تو اسی طرح ہم سی بی کالج گئے, اس طرح کچھ کلاس فیلوز, بہت کم خوش قسمت ہم لڑکیاں تھیں جن کو پیرنٹس نے الاؤ کیا اور وہاں پہ ہمیں ایڈمیشن ملا اور ہم کالج میں پڑھتے رہے. آپ ڈاکٹر بھی بن گئیں, آپ کی زندگی بھی چل پڑی, آپ پھر وہاں سے لندن چلی گئیں, مگر واپس آ کے یہ بچوں کے لیے اسکول کھولنا, ان کے لیے کام کرنا, یہ کب ہوا, یہ کب خیال آیا کہ میں نے کچھ کرنا ہے یہ بلتستان کے لیے؟ اچھا شروع سے نا ہمارے دل میں یہ تھا, جس میں جب میں ایون میں نے پنز میں 1 سال ہاؤس جاب, تب سے ہمارے دل میں یہ آگ تھی کہ ہم نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا, کیونکہ ایک ہرٹ جو بندہ ہوتا ہے نا بچپن سے بھی ایک جینڈر ڈسکریمنیشن دیکھتا ہے, نگلیکٹ دیکھتا ہے, کوئی انسان گزرتا ہے ان چیزوں سے, پھر آپ کے ساتھ ایجوکیشن میں, تو یہ ایک ٹراما سا ہوتا ہے اور اندر انسان کی وہ درد پیدا ہونا شروع کرتا ہے. تو میں ہر وقت یہ چیریٹی کے کام کبھی مطلب میں نے اس سے چھٹی لی نہیں ہے. جب سے میں نے میڈیسن میں تھی, چاہے انٹرنیشنل کہیں پہ ضرورت ہو, میں جا کے جیسے کشمیر کا ڈیزاسٹر, میں وہاں پہنچ رہی ہوں اور اس طرح سے کام کر رہی ہوں, WWF کے ساتھ کام کر رہی ہوں جہاں بھی. تو اب میں میڈیکل پہ, جیسے فیلڈ میرا میڈیکل ہے تو اسپیشلائزیشن بھی کی ہوئی ہے, تو ہمیشہ میڈیکل کی چیزوں پہ فوکس کرتی ہوں. ایک دن مجھے یہ گلگت میں, یہ اصل میں 2019 کی بات ہے, تو مجھے ماں فاؤنڈیشن والے کہتے ہیں, ان سے مطلب گلگت میں ایک NGO, وہ کہ مجھے کہتے ہیں, میں UK سے اپنے نارمل جو ٹرپ پہ آتی ہوں اور ادھر ادھر کام کرتی تھی, ہیلپ کرتی تھی لوگ, وہ کہتے ہیں ذرا ایک گاؤں ہے گلگت سے باہر کوئی 30 کلومیٹر پہ, وہاں پہ کسی آدمی کے 4 بچے اپاہج ہو گئے ہیں, آپ تو ڈاکٹر ہیں, لندن سے آئی ہیں, تو آپ ذرا ان کو دیکھ لیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آتی ہوں, مطلب میں نے کبھی اس طرح ریزسٹنس جہاں پہ مجھ سے ہو سکتا ہے میں چلی آئی. تو وہاں پہ بس پہنچے تو وہ KKH سے آف ہے اور عجیب سا ڈرٹ جسے کہتے ہیں نا, کچا, انتہائی کچا راستہ ہے, اور وہااں پہ ہر طرف بچے, چھوٹے چھوٹے کچے پکے گھر بنے ہوئے, اور عورتیں جو ہیں مجھے نظر آئیں وہ کچے سے وہ ندی ہے اس میں برتن دھو رہی ہیں, اور مطلب پھر گھر میں گئے تو وہاں پہ کوئی 8 بچے ہیں اور اس طرح سے بچے وہ لیٹے ہوئے ہیں. دیکھا کہ وہ اس طرح سے ان کی آپس میں کزن میرج, اور کزن میرج ماں باپ بھی کوئی خاص جاب نہیں, ایک لیبر وہ ڈیلی ویجز ہیں اور ان کی وہ جاب لیس ہیں, اور بیگم وہی ہیں ان کی ہاؤس وائف ہے. تو پھر ہم نے دیکھا نیورو ڈیجنریٹو ڈیزیز, ان کا علاج نہیں ہو سکتا. لیکن پھر اگلے گھر گئے تو کہتے ہیں ذرا اگلے گھر میں بھی دیکھیں, وہاں بھی ایک آدمی ویل چیئر پہ میننجائٹس ہوا ہوا اور اس طرح سے اپاہج ہے, ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ دیکھا وہ تو کمپلیٹلی پیرالائز بچے ہیں, 10 بچے اس کے ارد گرد ہیں, اور وہ زور زور سے رو بھی رہے ہیں. میں گئی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. بس تھوڑا سا نہیں ہوتا, میرے اوپر ایک سے کہتا ہے نا ایک چیز طاری ہو گئی, یا اللہ یہ گلگت بلتستان تو سنا ہے دنیا میں ٹاپ پہ ایجوکیشن ہے, یہ کہاں پہ میں آ رہی ہوں, اور یہ اتنے بچوں کا کیا مستقبل ہے. تو اس سے ایک شوق سا ہوا. تو گاؤں کے ہیڈ ماسٹر سے میں نے کہا میں آپ کی کیا خدمت کر سکوں, یہ بچوں کا کیا مستقبل ہے. میں نے اسی وقت کہا کہ اس علاقے میں صحت کی سے پہلے بیسک تعلیم کی ضرورت ہے. تو ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں ECD کھولے. ہم نے کہا وہ ECD کیا چیز ہوتی ہے, پھر کچھ سرچ کیا. وہ بیسکلی چاہ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکول نہیں جا رہے ہیں 10 سال تک, کیونکہ ایک ہی گاؤں میں پرائمری اسکول ہے جو کہ بہت دور ہے, اور وہاں پہ اوپن ندی نالے ہیں اس طرح. تو وہ کہتے ہیں, تو پھر میں نے کہا اسٹڈی کر کے اس وقت وہ میں KIU میں وہ ساتھ میں کچھ ٹرانسفارمیشن وہ کہتے ہیں پرسنل ڈیولپمنٹ پروگرام کر رہی تھی. کچھ کافی سارے اسٹوڈنٹس مجھے جانتے تھے اور میرے سے کانٹیکٹ میں رہتے تھے. تو میں نے ان کو ریکویسٹ کیا آئیں ہمیں سروے کرتے ہیں اور جلدی سے ان بچوں کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا. گاؤں والے کہہ رہے ہیں یہ بچوں کے لیے کوئی مواقع نہیں ہے, گورنمنٹ پہنچ نہیں پائی ہے, یا جو بھی کسی NGOs کو بھی اس ایریے کا پتہ نہیں. تو جلدی سے ہم نے ان کے ذریعے سروے کر کے اسٹیبلش کیا کہ وہاں تقریباً 800 گھر ہیں دریا کے کنارے, اور میجورٹی جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں جو مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں, ریفیوجیز ہیں. اور مطلب سب سے پہلے آپ کہتے ہیں یہ کون سا گاؤں, یہ اس کو کہتے ہیں جتل بائیں دریا کے کنارے. یہ وہ علاقہ ہے. کب گئی تھی, کون سے سن میں آپ وہاں گئی؟
मार्च 2019 की बात है, बिल्कुल मार्च 2000, मुझे एग्जैक्ट डेट भी याद है हमारे पास, तो वो एक वो है। तो अब हमने कहा, कम्युनिटी कहती है ना कि मैंने कहा मैं आपको बिल्डिंग तो नहीं बना सकती हूँ, कम्युनिटी पार्टनरशिप होगी, आप मुझे अपना पुराना घर दें तो मैं आपको बेहतरीन सा इन छोटे बच्चों के लिए, जैसे आपके मोंटेसरी यहाँ ECD है, कुछ करते हैं। तो अब मेरा ख्याल आपके लिए चाय भी डालते हैं, काफी बातें हो गई हैं। चाय बिस्मिल्लाह मैम, चाय भी आपको पीनी चाहिए, मैं आपके लिए चाय डालती हूँ। मैं बस क्योंकि ये आपकी बातें में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे लोग ही सोसाइटी को बदल सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपके दिमाग में ख्याल आया कि इन बच्चों के लिए कुछ करना है, बिल्कुल। मैंने ये भी सुना है कि, और मैंने भी थोड़ी बहुत रिसर्च की है, साथ साथ बच्चों के साथ साथ मैंने सुना है कि आप उनकी माओ के लिए भी स्किल सेंटर्स भी बनाती हैं और उनको तरबियत भी थोड़ी बहुत देती हैं। वो कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ? बच्चों के स्कूल के बाद के साथ साथ? बस हर चीज एक के बाद, क्योंकि उससे चीजें खुलती गई ना। पहले तो हम समझे कि अब गांव से हमें जैसे 2 मैट्रिकुलेट लड़कियां मिलती हैं, एक कहती है मैंने BA, फिर एक तो उनकी नॉलेज बेस जो होती है ना, जो इवन गिलगित बल्तिस्तान में एक अलमिया ये है कि जो किसी ने गवर्नमेंट से इधर उधर से ऑनलाइन जो है घर बैठ के तालीम हासिल की, उसकी बुनियाद इंतहाई कमजोर होती है। अंग्रेजी में लोगों की महारत नहीं होती, या उर्दू में भी वीकनेस होती है हमारी, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लैंग्वेजेस बोलते हैं यहाँ पे। तो इन चीजों की वजह से प्लीज चाय पिए ना, आप कुछ अपने लिए कुछ डालें भी साथ। मैं साथ में इस तरह की ढूंढ रहा था, नमक कहाँ है? हाँ, अरे इसमें नमक, इसमें आपके लिए असल में हम पजू चम्मच से डालते हैं ना, इस तरह थोड़ा जीतल नहीं है मैम। देखिए इसके अंदर शायद नमक हो, बस ठीक है, ये ज्यादा ना हो जाए ना, कोई बात अच्छा अच्छा, सॉरी आपके लिए। आप जब जवाब दे रही थी ना तो मैं यूं ढूंढ रहा था मैम, क्यों नमक की तरह नजर आता नमक। तो असल में मेरे प्रोग्राम में ये है ना, मैं बड़ा भूखा आता हूँ। बहुत अच्छा करते, सॉरी मैं ज्यादा, मुझे किचन में महारत हासिल नहीं है। नहीं, तो बहुत खुशबू गाजर की हलवे की बहुत अच्छी आ रही है। मैम आप बता रही थी, सॉरी। अच्छा, हम आपको बता रहे थे कि वो माओ का आगे से ना जी, हमें बहुत सारी चीजें जिसे कहते हैं ना आयाम होती गई। जब आप गहराई में जाते हो, मैं खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके वहां जा रही हूँ, लोगों का इंटरव्यू कर रही हूँ, हालात देख रही हूँ। एक जगह देख रही हूँ तो कहीं पे डिसेबल्ड बच्चे हैं, ये भी बहुत है, डिसेबिलिटी उन इलाकों में, ऐसे इलाकों में बहुत होती है। तो फिर मैंने वहां पे देखा, तो मैंने कहा नहीं, अब इन बच्चों के कपड़े भी होने चाहिए, इस तरह से बहुत ज्यादा। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये माशाल्लाह से ये सारा काम जो है ज्यादातर हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के काम, मैंने सबको इन्वॉल्व करना शुरू किया। अच्छा, मुझे ये कम्युनिकेशन, मैंने कुछ पहले खानदान वालों ने बहुत रेजिस्टेंस दिखाई कि आप किन इलाकों में जाके ये क्या कर रही हैं, ये सही नहीं है। इसी तरह काफी रिश्तेदारों ने भी कहा कि ये इस तरह के बड़े बड़े काम जो है ना, ये अच्छे नहीं होते हैं। अभी तक आपने पूरे गिलगित बल्तिस्तान में 24 से ज्यादा स्कूल खोल चुकी हैं। 24 अप टू 24 जी हुआ। इस तरह से हम कम्युनिटी पार्टनरशिप, जैसे वो अपना कोई घर दें या गवर्नमेंट का कोई पुराना स्कूल मिल जाए, तो हम इस तरह के ECD सेंटर्स बनाते जा रहे हैं। असल में वो ये हुआ कि जो पहला वाला है ना, वो इतना हमने, वो मेरे जो वॉलंटियर्स थे, जो मेरे साथ टीम थी KIU के स्टूडेंट, उन्होंने इतना डेकोरेट, उनको भी दिल पे लगाना, इस तरह से हालात देख के आई थिंक उनको भी लगा कि वो दिल से करें। वो कहीं हम तो खुद से लड़कों ने प्लास्टर किया, दीवारें लगा बनाई और इस तरह से डेकोरेट किए, जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का खूबसूरत सा स्कूल होता है। जो बच्चे गंदगी के ढेर पे हुआ करते थे और माएँ खेतों में, वो जब आगे जी कारपेट पे खूबसूरत से जगह पे बिठाया, उन्हीं की बेटियों को इंटरव्यू लेके वहीं पे बिठा के एक जबरदस्त हो, तो वो सोशल मीडिया पे आ गया। अभी इस तरह करते हैं, नाश्ता करते हैं मैम जी। नाश्ता करने के बाद मैम के ऑफिस जाते हैं और मैम के जो थोड़ी बहुत टीम है उनसे मिलते हैं, ठीक, और फिर वहां से आगे हम डिफरेंट स्कूल्स का भी विजिट करते हैं। बहुत अच्छा है, बड़ी भूख लगी है मैम, बस हाँ बस नाश्ता करते हैं, मेरा ख्याल है कि ठीक है। बातें तो बहुत सारी हैं। मैडम अभी आप लंदन में जॉब भी कर रही हैं और यहाँ पे आके जो आपका ये चैरिटी का काम है वो भी करती हैं, तो आप लंदन से कितनी बार गिलगित का सफर करती हैं साल में? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं लंदन में मोफील्ड आई हॉस्पिटल है, वहाँ पे जी एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करती हूँ।
اور جیسے ہی مجھے چھٹی ملتی ہے میں سال میں کم از کم 2 یا 3 دفعہ چکر لگاتی ہوں گلگت کا، تاکہ میں دیکھوں یہاں کے یہ جو ہمارا چھوٹا سا آرگنائزیشن ہے ویلفیئر کا، اس کو دیکھوں. یہاں پہ ٹیم ہے، باقی کمیونیکیشن تو ہماری ہوتی رہتی ہے باقاعدگی سے، واٹس ایپ کے اوپر، زوم کے اوپر. ہم ہر ہفتے بلکہ ہر روز مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہاں کیا ہے. جی. اور آپ کو یہ جو چیریٹی کا کام کرتی ہیں تو زیادہ سپورٹ کہاں سے ملتا ہے آپ کو؟ اس کی سپورٹ ماشاء اللہ سے فرینڈز اینڈ فیملی ہے. زیادہ تر میرے کلاس فیلو ڈاکٹرز ہیں، 16 MBBS میڈیکل کالج جہاں سے کی ہے، تو وہاں سے مجھے کافی زیادہ سپورٹ ملتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہیں جیسے میری بھابھی ڈاکٹر ہیں، تو اس طرح فیملی میں کافی ڈاکٹرز ہیں، اور اسی طرح ڈاکٹر فرینڈز ہیں، اور تھوڑے بہت ادھر ادھر سے اس طرح سے ہیلپرز، چھوٹے چھوٹے جسے کہتے ہیں نا ہمارے ڈونیشنز آتے ہیں. بہت جی. یہ ہمارے نوید صاحب ہیں، والنٹیئر ہیں ماشاءاللہ، پچھلے 3 سال سے ہیلپ کر رہے ہیں پارٹ ٹائم میں، اور انہی کی خدمات کی وجہ سے ہمارے فائنانس ڈپارٹمنٹ بہترین چل رہا ہے. بہت ضروری. یہ ہمارے میں زیبی حسن ہیں، یہ بھی والنٹیئر ہیں، اور ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں تمام ٹیچرز کو سپروائز کرنے میں. پلیز بیٹھیں آپ لوگ. بخاور یہ ہمارا چھوٹا سا سیٹ اپ ہے. ڈاکٹر فاطمہ سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن گلگت بلتستان کا یہ آفس ہے. گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے تو اس لیے ہمیں یہ آفس بنا کے یہیں سے پورے جو ہم نے ECD اسکولز بنائے ہیں آلموسٹ 24 ولیجز میں گلگت بلتستان کے، تو ان کو یہیں سے آپریٹ کرتے ہیں. ہم نے یہ کمیونٹی پارٹنرشپ سے، یعنی گاؤں والوں نے جو اسکول کی بلڈنگ دی ہے، تو ہمارے گلگت میں تقریباً 12 ہیں ECD انڈر پریولیج ایریاز میں. اسی حرامش خلطرو ہے، حرامش جٹیال ہے، اسی طرح دیامر میں ہمارے پاس دریل ہے، چلاس ہے، دریل گماری ہے، پہلے فگچ پھر اس کے بعد دریل گماری، اور اسی وہ ہے استور میں پریشن کو رکھا ہوا ہے. غزر کی طرف جائیں تو ہمارے پاس بتریٹ کا نالہ ہے جو کہ انتہائی پسماندہ ہے، اس کا نام بھی بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. تو اس طرح سے ہمارے ہیں. تو ان بچوں کے، یہ جو انتہائی پسماندہ علاقوں کے بچوں کو ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ انہی کے علاقوں سے کچھ خواتین کو جو پڑھی لکھی ہیں ان کو ٹیچر بنا کے، اور ان بچوں کے لیے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ڈیجیٹل اکوپمنٹ، جیسے کوئی کمپیوٹر ہو گیا، جیسے کسی فرینڈ اینڈ فیملی نے ڈونیٹ کیا، تو وہ ساری چیزیں اکوپمنٹ اور بکس لا کے، اچھے اچھے اسکولوں کے بکس لا کے ہم ان بچوں کو ڈونیٹ کرتے ہیں. اور اس سے ہم نے نوٹ کیا ہے کہ ان بچوں کی ذہنی صلاحیتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ ٹیچرز کو دور دراز علاقوں سے لاتے ہیں گلگت، اور یہاں پہ انہی کو ٹرین کر کے، ان کو ایکسپوز کر کے، ماڈل ECD دکھا کر، تو ہم ان کو ایک بہترین آؤٹ ریچ ایجوکیشن کے لیے تیار کرتے ہیں. اس سے ہم بچوں کی ذہن سازی کرتے ہیں. جیسے آپ نے کو بھی پتہ ہوگا کہ بچوں کی ذہن سازی جو ہوتی ہے وہ فرسٹ 7 ایئرس، مطلب فرسٹ 1 سال سے 10 سال تک تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ان کے برین کے، ذہن کے سرکٹ ہوتے ہیں وہ مشکل سے پھر بن جاتے ہیں. تو اسی طرح بلتستان میں کوئی 7 انتہائی پسماندہ گاؤں جی، تو وہاں پہ بھی کمیونٹی پارٹنرشپ سے ہم نے 7 ECD اسکول چلا رہے ہیں، اور اس سے بچوں کی ذہن سازی میں بہت فائدہ ہو رہا ہے. تو اس طرح تو باتیں کرنے کو تو بہت ہیں، لیکن ابھی ہم جا رہے ہیں نپورہ شوٹی. اچھا، ابھی ہم وزٹ کرنے والے ہیں. جی جی جی، کیونکہ وہاں پہ آج بچے انتظار کر رہے ہیں. ہم نے کوئی iPad دینا ہے ان کو، ان کا کمپیوٹر خراب ہوا تو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ہم ان کو ڈیجیٹل اکوپمنٹ. اچھا، آپ ان کو چیزیں پرووائڈ آپ ہی کرتے ہیں؟ بالکل، چاہے وہ سیکنڈ ہینڈ ہی کیوں نہ ہو، کچھ بکس ہوں، کوئی ریڈنگ کی بکس ہوں، ہم ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں. تو بچے انتظار کر رہے ہیں تو ہم چلیں میم، چلیں چلتے ہیں. تھینک یو.
خاور یہ ہمارا ECD اسکول میں پورا شوٹنگ ہے جی. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ پیارے پیارے بچے ہیں. ہم ان کو فرام 3 to 8 years 3 سے 8 سال کے بچوں پہ کام کرتے ہیں. اور لڑکیوں کو 15 سال تک میرے خیال میں. ہاں اگر کوئی لڑکی نہیں پڑھی ہمارے سے گجر کے علاقے ہیں جیسے ہنزل ہے وہاں پہ لڑکیوں کو 15 سال تک ہے. اگر وہ اسکول نہیں گئی ہے تو یہ اٹینڈ کر ماشاء اللہ آپ کے جتنے بھی 24 سکولز ہیں ان کا سیٹ اپ اسی طرح ہی ہوتا ہے تقریباً اسی طرح. اور ان میں زیادہ تر بچوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ ہمارے بچے جیسے کچھ اسکولوں میں 37 ہے اور میکسیمم تعداد 100 ہے. اس طرح تو مجھے علاقہ ہے بتریڈ وہاں پہ 150 ہے. ویسے آپ نے تو بچوں کے لیے اسکول تو کھولیا ہے مگر اس میں یہ ہوگا کہ جو بچے مطلب ماں باپ ہوں گے جو بچوں سے تھوڑا بہت تنگ ہوں گے وہ بھی چھوڑ دیں گے یا ہمارے بچوں کو سنبھال لیں. ہم خوشی سے ایسے بچوں کو ویلکم کرتے ہیں. جی بالکل. تو اور بچے پسند بھی کرتے ہیں. اکثر بچے صبح 7 بجے آ جاتے ہیں. 7 بجے جی اسکول کھلتا ہے 8 بجے لیکن بچوں کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ چھٹیاں بھی جانا پسند نہیں کرتے. تو یہ ایسے اسکول ہیں 24 میں کیونکہ یہاں پہ ایکٹیویٹی بیسڈ کام ہوتا ہے. مطلب ان کو کوئی رٹا ہم نہیں لگواتے. ان کو جیسے ہماری یہ ٹیچر شبانہ ہے یہ ایک انتہائی جسے کہتے ہیں نا ایکسلنٹ ٹیچر ہیں. بہت کم ایسی ٹیچرز ہوتی ہیں. تو یہ بچوں کے اوپر آپ دیکھیں ہر چیز آپ کلاس روم کو ڈیکوریٹ کرنا ہوتا ہے لیسن پلان کرنا ہوتا ہے. ان کے آنے سے پہلے ہر چیز ان ایڈوانس میں تیار ہوتی ہے. تو ان کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہوتا اور بچے خوش رہتے ہیں یہاں پہ. جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ بچوں کی ذہن سازی کرتی ہیں پڑھائی کے لیے شوق پیدا ہوتا ہے یہاں پہ بچوں کو. یہ میں نے دیکھا ہے. جی بالکل. ہم لوگ اسی طرح ہارورڈ جس اسکول کی ہے ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ ایجوکیشن یہ خاص ایجوکیشن ہوتی ہے جس میں بچوں کو ایکٹیویٹی عمل کر کے سب کچھ دکھاتے ہیں رٹے کے بغیر. تو ماشاء اللہ سے ہم نے دیکھا ہے پچھلے 3 سالوں سے ہمارے بچے جس اسکول میں بھی جاتے ہیں جیسے کوئی کلاس 1 یا 2 میں کسی میں اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ٹاپ کرتے ہیں. رائٹ آپ ایگری کریں گے ماشاء اللہ. اور پیرنٹس کی طرف سے بچے ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں گھر آ کے انگلش بول رہے ہیں. اسی طرح ماؤں کو ہم نے دیکھا پھر ایک حالات تھی کہ ماؤں کی ایجوکیشن کم تھی ہمارے بچوں کے ذہن کو. پھر ہم نے ونٹر کیمپ لگایا 5 ویک کے لیے تمام ماؤں کو جمع کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ٹیچر ان کو نیوٹریشن پہ بچوں کی رکھوالی کیسے کرنی ہے ہائیجین کیا ہے ہیلتھ کیا ہے اس پہ ماشاء اللہ سے 5 اور جو تعلیم ملتی ہے. ایک بار جو مجھے آپ کے نوید بھائی بتا رہے تھے کہ ہم لوگ سلائی مشینز بھی دیتے ہیں. بالکل. جہاں پہ ہم نے نوٹ کیا یہاں پہ ایک پاورٹی ایلیویشن کے پروگرامس ہم نے دیکھا کچھ گھروں میں بہت حالات مشکل ہیں تو کچھ بیوہ مائیں بھی ہیں تو ہم نے یہی کیا کہ کہیں پہ ان کو مرغیاں لا کے دیں کہ اپنا جو ہے آمدن بہتر کریں. سلائی مشینیں دے دیں. بالکل اس پہ بھی بہت کام ہوا ہے. آپ خوش ہوں گے. اس کے علاوہ ہم جو مائیں بالکل ان پڑھ ہیں ہم ان کو 1 2 3 یہ جو بیسک لٹریسی ہوتی ہے یہ بھی سکھا رہے ہیں یہاں تک کیونکہ بچوں کو آج کل ہم ڈیجیٹل سے متعارف کرا رہے ہیں. ہمارے تمام بچے اس قابل ہیں کہ وہ چھوٹے سے کمپیوٹر کو ویڈیو دیکھنا اور ان میں سے بیسک چیزیں کرنا پڑھنا. جی تو ٹیچروں کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے اور ماؤں کو بھی سکھاتے ہیں کمپیوٹر. The door on the bus go open and shut, open and shut. The door on the bus go open and shut, open and shut. All through the town. The people on the bus go up and down, up and down. The people on the bus go up and down, up and down. All through the town. The wiper on the bus go shh, 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 shh. The wiper on the bus go shh, 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 shh. All through سب پھول ہے ایک گلدان کے ہے ہم گلگت بلتستان کے ہے سب پھول ایک گلدان کے ہے ہم گلگت بلتستان کے ہے ہم بیٹے ہیں کوثروں سے برفیلے مست نظاروں کے سب پھول ہے ایک گلدان کے ہیں ہم گلگت بلتستان کے ہیں. میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت دل سے شکریہ کہ آپ نے ہمارے گلگت بلتستان کے بچوں کے لیے صرف گلگت کے نہیں آپ نے چلاس، استور، بتریٹ، بتریٹ
بلتستان کے جہاں جہاں پہ بھی آپ کو لگا کہ یہاں دریل کے میں بھی دریل میں بھی جہاں جہاں آپ کو لگا کہ ان بچوں کی ذہن سازی ہونی چاہیے، ان کو پڑھائی کے لیے اور راغب ہونا چاہیے، جو آپ نے کام کیا یقین مانے امپریسو، آپ کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو ابھی ہم یہ آخری اختتامات ہیں ہمارے پروگرام کے، تو جاتے ہوئے کیا کہنا چاہیں گے گلگت بلتستان کے ماں باپ کو، گلگت بلتستان کے لوگوں کو؟ میں پہلے تو اپنی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہ ہماری آواز دنیا تک پہنچا دوں گے، خاص طور پہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے۔ یہاں پہ ابھی بھی جو ہے نا کچھ شہروں کے علاوہ گاؤں میں شعور نہیں ہے کہ بچوں کی تعلیم کتنی ضرورت، چھوٹے بچوں کی ذہن سازی۔ ہمارے ہاں ماں باپ میٹرک پہ زور لگاتے ہیں، اس وقت تک بچے بیچارے کے ذہن بنا نہیں ہوتا تو اسی لیے چاہے شہروں میں بھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس عمر پہ بچوں پہ کام کرتے ہیں تو پورا شہر بدل جاتا، پورا کیا گاؤں کی قسمت بدل جاتی ہے۔ تو میں یہ کہوں گی کہ مخیر حضرات سے خاص طور پہ کہ وہ پلیز اس آرگنائزیشن کو ہمیں سپورٹ کریں۔ ایک ٹیچر، آپ لوگوں کے چھوٹے سے ڈونیشن سے ایک ٹیچر کی گاؤں میں تنخواہ چلتی ہے، ایک اسکول 50 بچے پڑھتے ہیں۔ تو اگر اس طرح سے لوگ سپورٹ کریں، والنٹیئرز آ جائیں، ہمارے پاس والنٹیئرز کی سخت کمی ہے، ہم ان ٹیچرز کو اسٹائپنڈ دیتے ہیں۔ مطلب یہ آرگنائزیشن ابھی تک میری کمیونیکیشن اور گڈ ول سے چل رہا ہے، فرینڈز اینڈ فیملی اور کلاس فیلوز جو ہیں ہم مل کے چلا رہے ہیں۔ اگر ہمیں گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے، کوئی NGO بھی سپورٹ کرے تو آپ یقین کریں میں لوگوں سے اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں میں ان کو کہوں گا کہ میں میم کے جو کانٹیکٹ ہے اور جو NGO کا کانٹیکٹ ہے وہ بھی شیئر کروں گا، پلیز میم کو سپورٹ کریں، اور جہاں پہ ایسے اسکول کی ضرورت ہے تو ضرور بتائیے گا کہ میم وہاں پہ آ کے آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکیں، اور میم کی بھی ضرور آپ لوگ ہیلپ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ میم کہ آپ نے ہمیں یاد کیا، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہمیں یہ اتنی خوبصورت چیزیں آپ نے دکھائی ہمیں، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ خاور، آپ کا بھی، آپ کے پروگرام کے ہم فین ہیں، تو ہمیں بھی ایک فخر ہے کہ آپ جیسے لوگ گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اور ناظرین آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے، دیکھتے رہے نمکین چائے ود نفع۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور اچھے شخصیات کے ساتھ اور اچھے مقام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔